السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو یورپ کا دل کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے پولینڈ۔ یہ ملک اپنی خوبصورت ہسٹری، رنگ برنگی کلچر اور ماڈرن سٹیز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی پولینڈ کیوں جاتے ہیں؟ پولینڈ میں پاکستانی کتنا پیسہ کماتے ہیں؟ یہاں سب سے زیادہ جابز کہاں ملتی ہیں؟ پولینڈ میں زندگی کیسی ہوتی ہے اور پولینڈ کی حیرت انگیز حقیقتیں کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پولینڈ کے بارے میں وہ سب کچھ بتائیں گے جو شاید آپ کے لیے بالکل نیا ہو۔ تو چلیے نکلتے ہیں پولینڈ کے ایک خوبصورت سفر پر۔ پولینڈ، اس کا آفیشل نیم دی ریپبلک آف پولینڈ ہے۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 38 ملین سے بھی زیادہ ہے، جو اسے یورپ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ پولینڈ کا ٹوٹل ایریا 3,12,696 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ ملک سینٹرل یورپ میں واقع ہے اور اس کی بارڈرز جرمنی، چیک ریپبلک، سلوواکیہ، یوکرین، بیلاروس، لیتوینیا سے ملتی ہے۔ پولینڈ کی کرنسی پولش زلوٹو ہے، جسے شارٹ میں PLN کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا کیپٹل وارساو سٹی ہے، جو ایک بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن شہر ہے۔ پولینڈ کو پولش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اپنی خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، چاہے وہ ملک ہو یا یہاں کے لوگ۔ پولینڈ کا ہر پہلو خوبصورت ہے۔ یہ یورپ کا ایک اہم ملک ہے۔ پولینڈ کا سب سے لمبا دریا وسلا ہے اور یہاں خوبصورتی پہاڑی سلسلے بھی ہے۔ اس ملک کا سب سے اونچا جگہ ماؤنٹ رائس ہے۔ پولینڈ کے لوگ بہت سیدھے اور ایماندار ہوتے ہیں۔ وہ اکثر اپنی بات سیدھی اور واضح طور پر رکھتے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جھوٹ سے ان کو نفرت ہے اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس شخص پر پھر سے بھروسہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ پولینڈ کے لوگ اکثر شراب کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ویکینڈ پر۔ اس دوران آپ کو اکثر گھروں میں پارٹیز ہوتی ہیں اور سڑکوں پر کم لوگ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ سب پارٹی میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ پولینڈ میں کسی کے گھر یا مذہبی علاقے پر جاتے ہیں اور آپ کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے تو وہ اسے بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ 11 نومبر کو پولینڈ کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن آرمی کی پریڈ ہوتی ہے اور لوگ سڑکوں پر جشن مناتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے نام کے دن کو بہت زیادہ شوق سے مناتے ہیں۔ اس دن کو برتھ ڈے سے بھی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ پولینڈ میں ہالی ووڈ کی کافی مشہور فلمز بھی بنائی گئی ہیں۔ یہاں کے ٹوٹل آبادی 38 ملین سے بھی تقریباً زیادہ ہے اور یہاں کے لوگوں کا مذہب زیادہ تر عیسائی ہے، جس میں تقریباً 77% لوگ عیسائی ہے۔ پولینڈ کی زمین پر انسان کی موجودگی کے بارے میں کئی ہزاروں سال پرانی معلومات ملتی ہے اور اتہاس میں پولینڈ کا کردار بہت ضروری رہا ہے۔ پولینڈ کا ہسٹری کا اتہاس بہت بڑا ہے۔ 1791 میں یہاں کے یورپ کا پہلا دستور لاگو کیا تھا۔ پولینڈ 1918 میں پھر سے آزادی حاصل کر سکتا اور 1939 میں جرمنی کے حملے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی تباہی جھیلی، خاص طور پر ورلڈ وار 1 میں۔ 1991 میں پولینڈ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور دوبارہ ایک مضبوط قوم بن گیا۔ پولینڈ کا اتہاس بہت بڑا ہے۔ جنگ کے بعد ملک بالکل ٹوٹا ہوا تھا، سڑکیں، گاڑیاں، ہاسپٹل، یہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ملک دنیا کا ایک عظیم قوم بن گیا اور ایک ترقی پسند ملک کے طور پر ابھر گیا۔ آج یہ ملک یورپ کی ایک بہترین طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنے لوگوں کو اعلیٰ معیار زندگی اور مشروط آزادی فراہم کرتا ہے۔ پولینڈ نیٹو اور یورپین یونین کا حصہ بھی ہے اور یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط پولیٹیکل اور اکنامکس آرگنائزیشن میں شامل ہے۔ پولینڈ میں بولی جانے والی زبان پولش ہے، جو اس کا آفیشل لینگویج بھی ہے۔ ملک کا دفتر شہر وارساو ہے، جو پولینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ یورپ کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ یہ شہر ایک الفا گلوبل سٹی ہے جو ایک بڑا سیاسی اور بزنس مرکز بھی ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور صفائی کے لیے بھی مشہور ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کا سفر کرتے ہیں۔ وارساو کا ایریا 517 اسکوائر کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی لگ بھگ 18,63,000 کے قریب ہے۔ یہ شہر بہت سی مشہور جگہوں کا گھر ہے، جیسے کہ
رائل کیسٹل۔ یہ شہر پولینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر مسوریا سے وجود میں آیا تھا۔ یہ شہر 16 سینچری کے آخر میں نمایاں ہوا جب پولینڈ نے اپنی رائل کورٹ کو یہاں شفٹ کر دیا تھا۔ 1795 تک پولینڈ کا یہ شہر پوری طرح تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا اور 19 سینچری میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اس شہر میں پاپولیشن تیزی سے بڑھ گئی، جو اسے یورپ کا سب سے بڑا اربن سٹی بنایا گیا ہے۔ یہ شہر دنیا کی مشہور یونیورسٹیز، اکیڈمک انسٹیٹیوشنز، آرٹ گیلریز اور تھیٹرز کا بھی گھر ہے۔ یہ شہر فٹ بال کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل لیول پر مشہور ہے۔ پولینڈ کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ پولینڈ میں اوپن ریلیشن شپس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں کی لڑکیاں اپنے خوش مزاج اور ایٹیٹیوڈ کے لیے پوری یورپ میں مشہور ہے۔ پولینڈ کی لڑکیوں کا گرل فرینڈ ہونا کوئی عام بات نہیں۔ پولینڈ کا فوڈ کلچر بھی کافی مشہور ہے اور یہ ملک ورلڈ فیمس اولڈ کیسٹل کا گھر ہے۔ ان کیسٹلز کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ پولینڈ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے اور یہ ملک ٹورسٹ انڈسٹری میں بھی کافی اہم ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ اس ملک کا سفر کرتے ہیں، جسے ملک کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ پولینڈ کی جی ڈی پی ہر سال $705 ٹریلین ہے اور یہاں کی ایوریج انکم $45,000 کے آس پاس ہے۔ اگر بات کی جائے ایجوکیشن سسٹم کی تو پولینڈ میں نیٹو لوگوں کے لیے تعلیم بالکل فری ہے۔ اگر کوئی فورنر اسٹوڈنٹ یہاں آنا چاہتا ہے تو وہ ایک نومینل اماؤنٹ دے کر ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستانی، انڈین اور نیپال کے اسٹوڈنٹس بھی پولینڈ کا سفر کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت بکس پڑھتے ہیں اور یہاں کے لوگوں میں پڑھائی کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کے 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ پولینڈ کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھی بہت بہترین ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ کیئر میں بہت بہترین فیسلٹیز اور سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ پولینڈ میں 12 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں اور پولش ایئر لائن دنیا کی بیسٹ ایئر لائن میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ اس ایئر لائن سے سفر کرتے ہیں۔ پولینڈ کے لوگ فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور سائیکلنگ اور جاگنگ ان کی لائف کا پارٹ ہے۔ یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں ہر کام کو خوبصورتی اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ پولینڈ میں پارٹیز بھی ہوتی ہیں جہاں اچھی فوڈ، مہنگی شراب اور مزے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر پولینڈ میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کا ہاتھ چومتا ہے تو وہ لڑکی اسے بہت پسند کرتی ہے اور خود کو لکی سمجھتی ہے۔ یہ ایک اچھی دوستی کا نشان ہوتا ہے۔ پولینڈ میں مشرومز کا کافی استعمال ہوتا ہے اور اکثر لوگ اپنے فیملی کے ساتھ فورسٹ میں جا کے وائلڈ مشروم توڑتے ہیں۔ پولینڈ کا نیشنل گیم فٹ بال ہے۔ یہ ملک دنیا کا پہلا انٹرنیشنل فٹ بال میچ 1921 میں کھیل چکا ہے اور یہاں کے لوگ فٹ بال کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پولینڈ کا ٹریفک سسٹم بھی بہترین ہے اور یہاں ٹریفک جامز بہت ریئر ہوتے ہیں۔ یہاں کی بلٹ ٹرینز فاسٹ اور بیوٹیفل ہے اور یہ ٹرینز ملک کے ہر کونے تک آسانی سے پہنچاتی ہے۔ پولینڈ میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +48 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم PL ہے۔ پولینڈ میں 48% ایریا پانی سے گھیرا ہوا ہے اور یہاں سبز پہاڑ، خوبصورت جنگل اور وادیاں ہیں۔ یہ ملک اپنے فروٹس اور ایکسپورٹس کے لیے بھی مشہور ہے۔ پولینڈ کی ٹریڈیشنل ڈش بیگوز ہے، جو سور کے گوشت کو انڈا اور بریڈ کرمز کے ساتھ فرائی کیا جاتا ہے اور اسے بوائل کیے ہوئے آلو اور بیٹ روٹ کے ساتھ سروائیو کیا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنے بزنس اور ٹورزم کے لیے بھی مشہور ہے اور لوگ یہاں اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی لائف کا مزہ لے رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری پولینڈ کے بارے میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔